بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کے ایک شہر میں ایک بیل گاڑی والا روزانہ اپنے معمول کے مطابق بیل گاڑی لے کر چوک پر آ جاتا، لیکن اس کی بیل گاڑی باقی سب گاڑیوں سے ذرا مختلف ہوتی، کیونکہ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی سی مٹکی بندھی ہوتی اور اس مٹکی کے نیچے ایک باریک سا سوراخ ہوتا۔ جب بیل گاڑی چلتی تو اس مٹکی سے چھوٹے چھوٹے چمکدار پتھر ایک ایک کر کے زمین پر گر جاتے۔ کئی مسافروں نے یہ منظر دیکھا۔ بہت سے لوگوں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر ان پتھروں کا کیا راز ہے، لیکن اس نوجوان نے کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ اس کا کوئی عجیب شوق ہے یا پھر کوئی پرانی رسم، مگر کسی کو بھی حقیقت کا علم نہ تھا۔ ایک دن ایک مسافر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور نہایت سنجیدہ انداز میں عرض کیا: حضور، میں نے شہر میں ایک نوجوان بیل گاڑی والے کو دیکھا ہے جو اپنی گاڑی کے پیچھے ایک مٹکی لٹکاتا ہے جس سے مسلسل پتھر گرتے رہتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی اس کا راز نہیں بتاتا۔ میرے دل میں بہت دنوں سے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی گہرا راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات غور سے سنی اور بجائے اسے دربار میں بلانے کے خود عام مسافر کا بھیس بدلا تاکہ وہ اس نوجوان کو بغیر کسی دباؤ کے سمجھ سکے۔ سلطان اگلے دن چوک پر جا پہنچے اور جیسے ہی بیل گاڑی والا آیا تو سلطان نے ایک عام مسافر کی طرح اس سے کہا: مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے لے جا سکتے ہو؟ نوجوان نے آجی سے سر ہلایا اور بیل کو ایک چمک دی اور گاڑی چل پڑی۔ ابھی چاندی لمحے گزرے تھے کہ سلطان کی نظر اس مٹکی پر پڑی اور پھر ان کی نظریں زمین پر گرنے والے ان پتھروں پر جم گئیں۔ سلطان حیرت میں ڈوب گئے، ان کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اسی پل سوچنے لگے کہ کہیں یہ معاملہ اتنا سادہ تو نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ایک ایسا منظر سلطان کی آنکھوں کے سامنے آیا جسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ دل ہی دل میں بولے: نہیں، یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ حلب کے بازار میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اناج کی شدید قلت ہو گئی ہے اور تاجروں نے دام آسمان پر پہنچا دیے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو بڑی بے چینی ہوئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری رعایا بھوک سے مر رہی ہے اور میں محل میں بیٹھا سکون کر رہا ہوں۔ فوراً علی بن سفیان کو بلایا اور کہا: ہم ابھی اور اسی وقت بازار چلیں گے تاجر بن کر، تاکہ اصل حالات کا خود جائزہ لے سکیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان سادہ لباس میں علی بن سفیان کے ساتھ حلب کے بازار میں داخل ہوئے۔ ادھر کا منظر دیکھ کر سلطان کے دل پر چوٹ سی لگی۔ گاہک پریشان حال ہاتھ میں چند سکے لیے سستے دام مانگ رہے تھے اور ادھر تاجر بڑے ناز نخرے سے مال بیچ رہے تھے۔ سلطان نے ایک بڑی دکان پر جا کر پوچھا: بھائی، اناج کے کیا دام ہیں؟ تاجر نے بے نیازی سے جواب دیا: 5 سونے کے سکے، میں ایک سیر۔ سلطان نے حیرت سے کہا: بھائی، ایک ہفتہ پہلے تو 3 سیر 3 سکوں میں مل رہی تھی۔ تاجر ہنسا اور بولا: ارے صاحب، وہ دن گئے، اب تو سلطان خود محل میں بیٹھا آرام کر رہا ہوگا، اسے کیا خبر کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا، مگر وہ خاموش رہے۔ پھر نرم لہجے میں پوچھا: آخر قیمتیں اتنی کیوں بڑھا دی گئی ہیں؟ تاجر نے کندھے اچکا کر کہا: جب چیز کم ہو جائے اور مانگ بڑھ جائے تو دام تو بڑھتے ہی ہیں۔ اب تو ہر بندہ 5 کی جگہ 10 سیر خریدنا چاہتا ہے، اس لیے سبھی نے دام دگنے کر دیے۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ چہرے پر فکر کی لکیریں اور قدموں میں تیزی آ گئی۔ علی بن سفیان کے ساتھ بازار کے مزید حصوں کی طرف بڑھے۔ ہر طرف سے بس آہیں، شکایات اور مایوسی کی آوازیں تھیں۔ گاہک ایک دوسرے سے اپنا دکھ بانٹ رہے تھے، کوئی بچوں کے فاقے سن رہا تھا تو کوئی بڑھاپے کی مجبوری۔ چلتے چلتے سلطان کی نظر ایک مشروب والے کے ڈھابے پر پڑی۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا: یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں
اصل دل کی آوازیں سنائی دیں گی۔ یہاں بیٹھ کر سب کچھ جانا جا سکتا ہے۔ دونوں وہاں بیٹھے اور 2 گلاس مشروب منگوائے۔ مشروب والا سادہ سا بندہ تھا، اس نے ٹھنڈے مشروب لا کر رکھ دیے۔ سلطان اور علی بن سفیان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے مشروب پینے لگے، لیکن کان ارد گرد کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں 2 عام گاہک آ کر پاس والی میز پر بیٹھے۔ ایک نے گہری سانس لے کر کہا، یار جس طرح اناج کے دام بڑھ رہے ہیں، لگتا ہے اب ایک سیر بھی نہ خرید سکیں گے۔ دوسرے نے غصے سے کہا، ہمارا سلطان تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ پہلا بولا، اسے کیا خبر کہ ہم کس حال میں ہیں، محل میں تو آرام ہی آرام ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل جیسے کانٹوں سے چھلنی ہو گیا۔ دل میں سوچنے لگے، میں تو خود ان کا حال جاننے یہاں آیا ہوں، مگر افسوس میری موجودگی کا کسی کو علم نہیں۔ مشروب ختم کیا اور پھر خاموشی سے دونوں اٹھے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس محل کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن اس بار ان کے دل میں ایک طوفان تھا، ایک فیصلہ جو صرف وہی جانتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو کر محل واپس آئے تو فوراً علی بن سفیان کو حکم دیا، ایک بڑا صندوق تیار کرو۔ علی بن سفیان حیران ہو کر پوچھے، سلطان معظم، اس صندوق سے کیا فائدہ ہوگا؟ سلطان نے کہا، اس صندوق پر تالا لگائیں گے، مگر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگا، اسے بازار کے بیچ میں رکھ دیا جائے گا، اور ساتھ ایک تختی بھی لگے گی جس پر لکھا ہوگا، جو بھی تاجر، گاہک یا کوئی بھی اپنی شکایت یا مسئلہ لکھ کر ڈالے، ہم اس کا حل نکالیں گے۔ علی بن سفیان نے سلطان کی بات سنی اور فوراً حکم مانا۔ یہ صندوق حلب کے سب سے بڑے بازار میں رکھ دیا گیا۔ وہاں لوگ شام، مصر، کہرہ، دمشق اور دوسرے شہروں سے آتے تھے۔ بازار بہت بڑا تھا اور ہر طرف ہلچل تھی۔ ایک ہفتے بعد سلطان نے کہا، چلو صندوق اٹھا کر لاتے ہیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر بہت ساری شکایات تھیں جو سلطان کی توقع سے بھی زیادہ تھیں۔ ایک چٹھی میں لکھا تھا، سلطان معظم، میری بیوی بیمار ہے اور علاج کے لیے میرے پاس ایک سکہ بنی گندم کے دام 5 سکوں تک پہنچ گئے ہیں، میں روز 2 سکے کماتا ہوں۔ دوسری چٹھی میں تھا، سلطان معظم، فلاں زمیندار نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، میں قاضی کے پاس گیا تھا، مگر چونکہ میں غریب ہوں کسی نے میری بات نہیں سنی۔ ایک اور شکایت میں لکھا تھا، سلطان معظم، میری مزدوری 3 سکے ہے اور گھر کا خرچ 5 سکے، آپ بتائیں میں گھر سے کیسے چلاؤں؟ بہت سی شکایات تاجروں کے بارے میں بھی تھیں جنہوں نے قیمتیں بڑھا کر لوگوں کو تنگ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب پڑھ کر بہت اداس ہو گئے اور ان کے چہرے پر فکر کے گہرے نشان بن گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار اور رعایا کی شکایات سنی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اے علی بن سفیان، آخر ان سب مسائل کی جڑ کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ علی بن سفیان نے عرض کی، سلطان معظم، حلب شہر کے اندر انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے، قاضی صاحب نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، وہ نہ صرف غافل ہو چکے ہیں بلکہ رشوت اور آرام طلبی میں پڑ گئے ہیں۔ سلطان نے حیرانی سے پوچھا، تو اب ہم نیا قاضی بھیجیں تو کیسے یقین کریں کہ وہ واقعی انصاف کرے گا؟ علی بن سفیان نے ادب سے کہا، سلطان معظم، میں ایک ایسے قاضی کو جانتا ہوں جو نہ صرف حق پر فیصلہ کرتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں کبھی جھک کر انصاف نہیں بیچتا۔ اس کا نام قاضی فیروز الدین ہے۔ وہ صرف قاضی ہی نہیں بلکہ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انصاف کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ آج تک انہوں نے جو بھی مقدمہ سنا اس پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ ایک ان کے پاس وہ شخص مقدمہ لے کر آیا جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن چونکہ وہ حق پر تھا، قاضی فیروز الدین نے اپنی دشمنی کو بھلا کر اس کے حق میں فیصلہ سنایا۔ وہ دشمن حیران رہ گیا، جس سے وہ نفرت کرتا تھا اس نے انصاف میں جھکنے کی بجائے حق کا ساتھ دیا اور یوں وہ دشمن قریبی دوست بن گیا۔ آج ان کی دوستی پورے شہر میں ایک مثال ہے۔ یہ سن کر سلطان نے مسکرا کر کہا، امید ہے کہ تمہارا یہ قاضی ہمارے اعتماد پر پورا اترے گا۔ جاؤ اس کی رہائش گاہ کا بندوبست کرو اور اسے ہمارے دربار میں عزت سے لایا جائے۔ علی بن سفیان نے تعظیم سے سر جھکایا اور فوراً سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ علی بن سفیان جب اپنے چنے ہوئے ماہر سپاہیوں کے ساتھ قاضی فیروز الدین کے استقبال کے لیے روانہ ہوا تو حلب کے دروازے پر ایسا پرتپاک استقبال منظر دیکھا گیا
کہ شہر والوں کی نظریں ٹھہر گئیں۔ داخلی دروازے سے لے کر عدالت تک قاضی صاحب کے لیے خاص دستے کھڑے کیے گئے، اور جب اپنی سواری سے اترے تو سادگی اور وقار سے جھکے۔ ان کے سر اور نم آنکھیں سب کچھ سکھا گئیں۔ علی بن سفیان نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بارے میں سب بتایا ہے، اور سلطان کو پورا یقین ہے کہ آپ حلب کی ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لے آئیں گے۔ یہاں انصاف دفن ہو چکا ہے، ہر شخص خود کو حاکم سمجھتا ہے، قانون صرف کتابوں میں رہ گیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ وہ ہیں جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ قاضی فیروز الدین نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور نرم لہجے میں کہا، حضور، موت برحق ہے، لیکن انصاف کرنے سے مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ سچ میں وہ طاقت ہے جو جھوٹ کو جھکا دیتی ہے۔ علی بن سفیان ان الفاظ سے بے حد متاثر ہوا اور قاضی صاحب کو عدالت تک لے جا کر محل واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن عدالت لگی تو حلب کے بازار سناٹے میں تھے اور عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ سب کی نظریں قاضی فیروز الدین پر تھیں، کیونکہ برسوں بعد امید کی کوئی کرن جگمگائی تھی۔ عدالت کے پہلے دن ہی دو ایسے پیچیدہ مقدمات پیش ہوئے جنہیں سن کر سب درباری حیران رہ گئے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر قاضی صاحب ان الجھے ہوئے معاملات کو کیسے سلجھائیں گے، کیونکہ شاید یہ مقدمے حلب کی تاریخ کے سب سے مشکل اور الجھے ہوئے فیصلے تھے۔ قاضی فیروز الدین کے سامنے پہلا مقدمہ ایک زمیندار کے بیٹے اور ایک غریب مزدور کے درمیان پیش ہوا، جہاں زمیندار کے بیٹے کے سپاہیوں نے مزدور کو گرفتار کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے اسے کیوں پکڑا ہے؟ تو زمیندار کے بیٹے نے شکایت کی، حضور، اس مزدور نے میرا وہ مٹکا توڑ دیا جس میں قیمتی شہد تھا۔ وہ شہد میرے بیمار والد کے علاج کے لیے دور دراز کے سفر سے لایا گیا تھا۔ اب اگر یہ مجھے شہد نہیں لا کر دے سکتا تو اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے مزدور کی طرف دیکھا اور کہا، سچ بتاؤ، کیا تم نے یہ جان بوجھ کر کیا؟ مزدور کی آواز لرز گئی، حضور، میری بوڑھی ماں سخت بیمار ہے اور میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں۔ میں ایک تاجر کے لیے بھاری بورا اٹھا رہا تھا تاکہ مزدوری سے دوا لا سکوں۔ وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجھے دکھائی ہی نہ دیا اور غلطی سے سپاہی سے ٹکرا گیا جس سے وہ مٹکا گرا۔ حضور، میرے پاس تو مٹکے کی قیمت بھی نہیں۔ پورا دربار خاموش تھا۔ قاضی نے زمیندار کے بیٹے سے کہا، اے نوجوان، تم اپنے باپ کے صحت کے لیے شہد لائے، تمہارے پاس دولت بھی ہے اور سوارا بھی، لیکن اس مزدور کو دیکھو جو نہایت غربت میں اپنی ماں کی دوا کے لیے جان توڑ رہا ہے۔ تمہارا نقصان قابل تلافی ہے، مگر اس کا دکھ بہت گہرا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہو کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو؟ ہو سکتا ہے کہ اسی مزدور کی معافی کے صدقے میں اللہ تمہارے والد کو شفا دے دے۔ یہ سن کر زمیندار کا بیٹا خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، قاضی صاحب، آپ کی بات دل کو لگی، میں اس نوجوان کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں۔ پورا دربار حیران رہ گیا کہ جو مقدمہ سب کو الجھا رہا تھا، قاضی صاحب نے صرف انصاف نہیں، دلوں کو بھی فتح کر لیا۔ جب قاضی فیروز الدین نے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا تو دربار میں بیٹھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جاسوس سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گیا کہ قاضی واقعی وہی ہیرے کی طرح نایاب شخصیت ہیں جس کی علی بن سفیان تعریف کرتے نہیں تھکتا، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ لیکن اگلا مقدمہ تو ایسا آیا کہ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس بار ایک سنار آنکھوں میں غصہ اور دل میں درد اپنے شاگرد کو گھسیٹتا ہوا لایا۔ قاضی صاحب کے سامنے آ کر بولا، حضور، یہ لڑکا 2 سال سے میرے ساتھ کام سیکھ رہا ہے۔ کئی بار دل نے گواہی دی کہ یہ میرے مال میں خیانت کرتا ہے، لیکن یہ ایسی میٹھی بات کرتا کہ ہر شک دل میں ہی دب جاتا۔ کل رات میرے دوست کی شادی تھی، اس کے لیے میں نے خاص انگوٹھی تیار کی تھی۔ میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ یا تو انگوٹھی دکان کی الماری میں رکھ دے یا میرے دوست کے گھر پہنچا دے، لیکن صبح جب میرا دوست انگوٹھی لینے آیا تو میں حیران رہ گیا۔ دکان کھولی، الماری دیکھی، انگوٹھی غائب، اور یہ لڑکا چھٹی پر تھا۔ جب پوچھا تو کہنے لگا، انگوٹھی تو میں دے آیا، مگر میرے دوست نے انکار کر دیا۔ حضور، یہ صرف چور نہیں، اس نے میرے اور میرے بچپن کے دوست کے بیچ اعتبار کا پل توڑ دیا۔ قاضی صاحب کی نظر شاگرد پر پڑی، ایک معصوم مگر پر اعتماد چہرہ۔ پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ شاگرد نے دکھی لہجے میں کہا، قاضی صاحب، نہیں، میرا استاد ایک غلط فہمی میں ہے۔ اس کا دوست مجھے اس سے بزن کرنا چاہتا ہے تاکہ میں دکان چھوڑ دوں اور اس کا اپنا بیٹا میری جگہ لے لے۔ دربار میں ایک لمحے کے لیے ہوا بھی تھم سی گئی۔
نہ سنار کے پاس کوئی گواہ، نہ شاگرد کے پاس کوئی ثبوت۔ سچ کیا ہے کسی کو سمجھ نہ آئی۔ قاضی صاحب نے دونوں بغور دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر گہرے لہجے میں کہا، یہ مقدمہ بہت نازک ہے اور سچ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اس مقدمے کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ اور دربار میں موجود ہر شخص سوچ میں پڑ گیا کہ قاضی صاحب آخر کیسے اس سچائی کی گروہ کھولیں گے جس پر وقت کی گرد پڑ چکی ہے۔ جب قاضی فیروز الدین نے پہلا مقدمے کا فیصلہ سنایا تو دربار کے کونے میں بیٹھا ایک شخص خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جاسوس تھا، جو ہر قاضی کے فیصلوں کو خفیہ طور پر جانچنے پر مامور تھا۔ اس کی نظریں قاضی پر کڑی تھیں۔ وہ دل میں یہی بات گونج رہی تھی کہ واقعی علی بن سفیان ٹھیک کہتے تھے، قاضی صاحب تو اس سے بھی زیادہ ذہین اور عادل نکلے۔ مگر ابھی ایک اور مقدمہ باقی تھا۔ یہ مقدمہ ایک سنار اور اس کے 18 سالہ شاگرد کے درمیان تھا۔ عدالت میں جب دونوں پیش ہوئے تو سنار نے کہا، قاضی صاحب، یہ نوجوان پچھلے 2 سال سے میرے پاس کام سیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے بیٹے کی طرح سمجھا، مگر اس نے میرے ساتھ غداری کی اور ایک قیمتی انگوٹھی چرا لی۔ انگوٹھی میرے قریبی دوست کی بنائی گئی تھی۔ جب میں بیمار ہوا تو میں نے اسے کہا کہ یا تو انگوٹھی الماری میں رکھ دے یا میرے دوست کو دے آئے، مگر صبح جب دوست آیا تو بولا انگوٹھی نہیں ملی۔ جب میں نے دکان پر جا کر الماری کھولی تو انگوٹھی غائب تھی اور نوجوان چٹھی پر تھا۔ قاضی صاحب نے نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ استاد کی دوست کو مجھ سے حسد ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں کام کرے، اس لیے وہ مجھ سے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کل فیصلہ دوں گا اور عدالت برخاست کر دی۔ قاضی نے اپنے ساتھی سے اس نوجوان کی زندگی کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اس کو کہا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان ظہر تک استاد کے پاس کام سیکھتا ہے اور پھر اپنی بیل گاڑی لے کر شہر کے چوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے یا جس کا سامان ہوتا ہے اسے اس کی منزل تک لے جاتا ہے اور جتنا سفر بنتا ہے اسی حساب سے سکے لیتا ہے۔ قاضی بڑا حیران ہوا کہ اتنا محنتی نوجوان چوری کیسے ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے ایک ترکیب سوچی۔ اگلے دن ایک عام مسافر کا بھیس بدل کر چوراہے پر پہنچے۔ نوجوان نے انہیں نہیں پہچانا۔ قاضی نے کہا، مجھے 2 میل دور جانا ہے۔ کتنے لوگ؟ نوجوان نے کہا، حضور میں پہلے نہیں لیتا، جتنا فاصلہ ہوگا حساب سے لوں گا۔ قاضی بیل گاڑی پر بیٹھ گیا اور سفر شروع ہوا۔ قاضی نے دیکھا کہ بیل گاڑی کے کونے میں ایک تھیلی لٹک رہی تھی جس سے چھوٹے چھوٹے پتھر نیچے گر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے سوراخ بند کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ کھول دیا۔ منزل پر پہنچ کر قاضی نے پوچھا، کتنے سکے بنتے ہیں؟ نوجوان نے کہا، 2 سکے۔ قاضی حیران ہوا اور پوچھا، یہ تھیلی اور پتھروں کا کیا راز ہے؟ نوجوان مسکرایا اور کہا، حضور جب میں پتھر گن کر تھیلی میں ڈال دیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا پتھر گرا ہے اتنا ہی فاصلہ طے ہوا، اسی حساب سے میں یہ کرایہ لیتا ہوں۔ قاضی نے پوچھا، پھر راستے میں سوراخ بند کیوں کیا؟ نوجوان نے کہا، حضور میں غلطی سے غلط راستے پر چلا گیا جس سے 2 میل سفر زیادہ ہو گیا، تو میں وہ پتھر گرنے سے روک دیے تاکہ آپ سے غلط فاصلے کی رقم نہ لی جائے، وہ تو میری غلطی تھی۔ قاضی کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، جو نوجوان چند سکوں کی بھی بے معنی نہیں کرتا وہ انگوٹھی کیسے چرا سکتا ہے؟ اگلے دن عدالت لگی۔ قاضی نے سنار سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا دوست جھوٹا ہے۔ سنار ہکا بکا رہ گیا اور بولا، قاضی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ قاضی نے سارا واقعہ سنایا اور سنار کے دوست کو عدالت میں بلایا۔ قاضی نے کہا، سچ بولو ورنہ 50 کوڑے پڑیں گے۔ وہ رونے لگا اور سب کچھ مان گیا۔ کہا، حضور میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا کام سیکھے، اس لیے جھوٹا الزام لگایا اور انگوٹھی میرے پاس ہی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس شخص کو 40 کوڑے مارے جائیں اور قید کیا جائے اور نوجوان کو باعزت رہا کر کے گھوڑا گاڑی انعام میں دی جائے تاکہ وہ اپنی روزی آسانی سے کما سکے۔ جب یہ فیصلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے گئے تو انہوں نے علی بن سفیان سے کہا، تم سچ کہتے تھے، اب حل میں کوئی جرم کرنے سے پہلے سوار سوچے گا اور تاریخ یاد رکھے گی کہ یہاں انصاف کا ایسا نظام قائم ہوا جسے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔